السلام علیکم۔ معاشرتی ساخت، ملکی نظام، اداروں کا استحکام، یہ سب چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہے، لیکن قیادت یا لیڈر کسی ملک کا وہ اگر انا پرست ہو، وہ اگر یو ٹرن لینے والا ہو، وہ اگر نیشنل انٹرسٹ کی بجائے اپنی منمانی کرنے پہ اصرار کرتا ہو، یا پھر نیشنل انٹرسٹ کے اور خارجہ پالیسی کے معاملات کو بھی اپنی ذات یا اپنے ذاتی سیاست کے آئینے میں دیکھتا ہو، تو پھر ملک بے شک امریکہ جیسا سپر پاور بھی ہو تو اس کی قیادت بھی امریکہ جیسے سپر پاور کے لیے بھی بڑی مشکلات اور ہزیمتیں چھوڑ جاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ جیسا ملک جہاں مضبوط ادارے ہیں، جہاں مضبوط سول سوسائٹی تھی، جہاں پہ بڑی فوج ہیں، جہاں پہ مضبوط اور مستحکم اور طاقتور پریس ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے ایک طرف تو انہوں نے داخلی محاذ پہ وہاں پہ نفرت کے جو بیج بو دیے ہیں، پتہ نہیں جو بائیڈن جیسے لوگوں کو اب اس کو کاٹنے میں یا جو فصل اس کے نتیجے میں تیار ہوئی ہے وہ کتنا عرصہ لگے گا۔ اسی طرح مجھے جو خوف ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت نے جس طرح ہماری سوسائٹی کو پولرائز کر دیا ہے، انتقام اور گالم گلوچ کے کلچر کو عام کر دیا ہے، اور کچھ بہت بلنڈرز کر دیے ہیں خارجہ پالیسی میں، تو نہ جانے کتنے عرصے تک پاکستان کو ان کے اثرات سے گزرنا ہوگا، مضر اثرات سے گزرنا ہوگا، اور پتہ نہیں کہ کب ہم اس کی ریکوری کر سکیں گے۔ امریکہ میں تو پھر بھی ان کے بعد جو بائیڈن جیسی قیادت آ گئی، جو تجربہ کار بھی ہے، جو زیرک بھی ہے، اور جو کام کرنا جانتی بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ہمیں پاکستان میں تبدیلی سرکار کے بعد اور کیا چیز نصیب ہوگی۔ جو بائیڈن جیسے لوگ تو ہمیں مشکل سے نصیب ہو سکتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف افغانستان کے فرنٹ پہ آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن کو یا امریکہ کو بھی ایک بڑی آزمائش سے دوچار کر دیا ہے، خود افغانستان کی حکومت کو بھی کافی کمزور کر دیا ہے اور ایمبیرسنگ پوزیشن پہ لے آیا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی بڑی مشکلات چھوڑ گئے ہیں۔ وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ شروع میں افغانستان کے حوالے سے انہوں نے ایک ہٹ درمی کی کوشش کی اور پاکستان کو دھمکیاں دی اور طالبان کو ملیامیٹ کرنے کی باتیں کی، لیکن جب پھر ان کو مار پڑی تو جواب میں وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور وہ مسئلے کو میرٹ پہ دیکھنے کی بجائے اس آئینے میں دیکھ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے وہ افغانستان میں کچھ اچیو کر جائے اور اپنی قوم کو یہ دکھا سکیں کہ جی افغانستان سے انہوں نے اپنی افواج کی انخلا کا رستہ بھی ہموار کر دیا۔ جو معاہدہ پچھلے سال قطر دوحہ میں ہوا طالبان کے ساتھ، اس میں طالبان کو دی جانے والی چیزیں تو واضح تھیں۔ مثلاً یہ کمٹمنٹ ہوئی ان کی طرف سے کہ طالبان کے جو 5000 قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ دوسری انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ 14 مہینے کے اندر یعنی مئی 2021 تک امریکی اور تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ اس کے جواب میں طالبان سے یہ کمٹمنٹ لی گئی کہ وہ القاعدہ اور اس طرح کی تنظیموں سے اپنا ناطہ توڑیں گے، اور دوسری کمٹمنٹ یہ لی گئی کہ اس معاہدے کے بعد وہ مذاکرات کا آغاز کریں گے، اور یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ اس 14 مہینے کے عرصے میں افغانستان کے اندر ایک متفقہ حکومت عمل میں لائی جائے گی۔ اور تیسری چیز بھی جو ان سے لی گئی تھی وہ بھی ایک ویگ اور مبہم تصور تھا، وہ یہ تھا کہ سیز فائر یا جنگ بندی کی بجائے ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ریڈکشن ان وائلنس کریں گے، یعنی تشدد میں کمی لائیں گے۔ اب یا جنگ بندی ہوتی ہے یا جنگ ہوتی ہے، اس کو کون ڈیٹرمن کرے کہ ریڈکشن آف وائلنس کیسے ہے؟ اب مثلا طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے تو جنگ کم کر دی ہے، اور امریکہ کے ساتھ جنگ تو اس کی ختم ہوئی ہے، اور پچھلے پورے سال کے دوران ایک بھی امریکی طالبان کے ہاتھوں نہیں مارا گیا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت کی فورسز اور طالبان کے مابین جنگ جگہ جگہ پہلے سے زیادہ گرم رہی، اور افغان حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ طالبان کو فری ہینڈ ملنے کے بعد انہوں نے جنگ اور بڑھا دی ہے، جبکہ طالبان اس کے مقابلے میں انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں کر رہے ہیں، جو خودکش حملے ہو جاتے ہیں اس سے طالبان لا تعلقی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ لیکن اب اس کا فیصلہ کون کرے
کہ افغان حکومت کا دعویٰ درست ہے یا پھر طالبان کا دعویٰ درست ہے۔ دوسرا، افغان حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ اس دوران بھی طالبان نے القاعدہ جیسی تنظیموں کے ساتھ روابط بحال رکھے ہیں اور ان کے ساتھ ایمبیڈڈ کچھ مبینہ القاعدہ کے رہنماؤں کو حکومت نے اس دوران مارنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں۔ پھر جو تیسری بات تھی مذاکرات کے آغاز کا، تو معاہدے میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ 10-12 دن کے اندر مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ مذاکرات کئی مہینے بعد شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا اور پاکستان نے اپنا ہر طرح کا کردار ادا کیا، طالبان پہ دباؤ بھی ڈالا، ان کا منت ترلا بھی کیا، اور اب ظاہر ہے کہ افغان حکومت اور طالبان نے ہی کوئی رزلٹ نکالنا تھا، لیکن اتنے ماہ گزرنے کے بعد ان کا صرف مذاکرات کے ایجنڈے پہ اتفاق ہوا ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے اور افغان حکومت کے موقف میں بعد المشرقین ہے۔ افغان حکومت یہ اصرار کر رہی ہے کہ ان کی حکومت آئینی حکومت ہے اور طالبان آ کے اس کا حصہ بن جائیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ ان کی امارت اسلامی بحال کی جائے اور افغان حکومت یا کابل میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل عناصر اس کا حصہ بن جائے۔ ظاہر ہے کہ نہ 1000 سال میں طالبان یہ بات مان سکتے ہیں کہ افغان حکومت کا حصہ بن جائے، اور نہ اشرف غنی صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ اس کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف اب کچھ عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی زلمے خلیلزاد کی طرف سے کہ وہ طالبان اور افغان حکومت کو انٹرم گورنمنٹ پہ یا عبوری حکومت پہ کہ جس سب کے لیے قابل قبول ہو اس پہ آمادہ کریں، لیکن وہ اشرف غنی صاحب اس پہ بھی برہم ہو جاتے ہیں، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ یا زلمے خلیلزاد نے اوپنلی اس کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف وہ درپردہ کوشش کر رہے تھے پاکستان کے ذریعے بھی اور دیگر فریقوں کے ذریعے بھی کہ اس کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ طالبان کو عبوری حکومت کے لیے آمادہ کیا جائے، اور اشرف غنی صاحب کا مطالبہ یہ ہے پاکستان سے کہ وہ طالبان کو ان کے ساتھ یا ان کی حکومت کا حصہ بننے پہ آمادہ کریں۔ تو جب بائیڈن صاحب اب اقتدار سنبھال رہے ہیں تو امریکہ کے پاس صرف 4 مہینے ہیں۔ جب مئی کا مہینہ آئے گا تو معاہدے کی روح سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء افغانستان سے ہونا چاہیے تھا، اور دوسری طرف اس بات کا سردست کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اتنے مختصر وقت میں عبوری حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ تو 16 جنوری کو روزنامہ جنگ میں جو کالم میں نے لکھا تھا اور اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ امریکہ نے اپنے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے اور پاکستان کو بھی پھنسا دیا ہے، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا اس کالم میں کہ امریکہ اور جو بائیڈن کے پاس اب 3 رستے ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ معاہدے کو توڑ دے جس طرح ایران کے ساتھ معاہدے کو توڑ دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ دوسرا، اس میں نے یہ رستہ ممکنہ طور پر بتایا تھا کہ دوسرا رستہ یہ ہے کہ افغانستان کو اس کی حالت پہ چھوڑ کے اور وہاں سے اپنی افواج کو معاہدے کے مطابق نکل لیں۔ ظاہری بات ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، یہ بھی امریکہ کے لیے بڑی سبکی کا باعث ہوگا کہ افغانستان کو تباہی کے سپرد کر کے امریکی افواج وہاں سے نکل جائے، اور پھر امریکیوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کے نکلتے ہی ان کو ریپلیس کرنا ہے چین، روس، ایران اور اس طرح کی طاقتوں نے، جو امریکیوں کو کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ اور تیسرا آپشن میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ شاید وہ کوشش کریں معاہدے کی جو پہ نظر ثانی کا، اور طالبان سے اپنی افواج کے انخلاء کے لیے مزید وقت مانگ لیں۔ تو آج وہ بلی تیلے سے باہر آ گئی ہے، اور جو امریکہ کے جو بائیڈن انتظامیہ کے نیشنل سیکیورٹی کے جو نئے ایڈوائزر ہیں جیک سلیوان، انہوں نے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر سے بات کرتے ہوئے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ طالبان سے معاہدے پر نظر ثانی کی اپیل کریں گے، اور پاکستانی حکام کو بھی میری معلومات کے مطابق انہوں نے باقاعدہ یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس مہینے کے آخر میں جو نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے برسلز میں، ایک تو اس میں فیصلہ ہوگا کہ باقی نیٹو کتنے افواج رکھنے پہ امریکہ کے ساتھ متفق ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں پھر پورے یورپ کی جو طاقت ہے وہ بھی امریکہ کے طاقت کے ساتھ مل جائے گی طالبان کو مجبور کرنے کے لیے۔ تو ایک تو اب
یہ فیصلہ پہلی مرحلے میں ہونا ہے کہ طالبان ان کے ساتھ یہ جو ایکسٹینشن اب وہ مانگ رہے ہیں کہ کیا طالبان اس کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں، اور اس کے لیے پاکستان سے پہلے سے کہا گیا ہے کہ وہ طالبان کو اس کے لیے تیار کریں۔ لیکن اس میں بھی یہ اب بہت امکان کم ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی انٹرم گورنمنٹ کے لیے ڈیل ہو جائے۔ لیکن ایک اور معاملہ کہ جو ایک تنازع کا باعث بن سکتا ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کے جو نئے ایڈوائزر ہیں انہوں نے یا تو طالبان کو ڈیفینسو پہ لانے کے لیے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ اب یہ بھی دیکھے گا کہ کیا واقعی طالبان نے متشدد تنظیموں سے اپنے رابطے ختم کر لیے ہیں، تو الٹا امریکہ کی طرف سے بھی طالبان پہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں، انہوں نے معاہدے پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں افغانستان کے حالات بھی دوبارہ ایک مرتبہ انتشار اور انسرٹنٹی کی طرف جائیں گے، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ جو نیا کلیہ امریکی انتظامیہ سامنے لائے گی تو اس پہ طالبان کس طرح آمادہ ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتے تو جس طرح میں نے کالم میں بھی کہا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے اور پاکستان کو بھی پھنسا دیا ہے، کیونکہ اب اس کے لیے بھی زیادہ زور نئے ٹرمز کے لیے پاکستان پہ ڈالا جائے گا۔ اور دوسری طرف اس دوران طالبان کا مورال اتنا بلند ہوا ہے اور ان کے ساتھ دیگر ممالک نے اتنے رابطے بنا لیے ہیں کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ پاکستان کی بات کو نہیں سنتے، اور اگر پاکستان ایک خاص حد سے زیادہ دباؤ ڈالے گا تو اس صورت میں وہ ناراض بھی ہو سکتے، اور ظاہری بات ہے کہ اس سٹیج پہ افغان طالبان کو ناراض کرنا یا دشمن بنانا یہ پاکستان کے لیے سیاسی اور سفارتی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو ایک طرف اب جو بائیڈن کا امتحان ہے، اور دوسری طرف اب پاکستان کے لیے بھی امتحان بڑھ گیا ہے۔ البتہ یہ بات سن کے میرے خیال میں اشرف غنی صاحب کو تھوڑی سی انہوں نے ریلیف محسوس کیا ہوگا